آپ اپنی زندگی کے 16 سال اسکول اور یونیورسٹی لائف میں گزار دیتے ہیں، جس میں آپ میٹرک، ایف ایس سی اور پھر 4 سال کی کوئی بھی گریجویشن ڈگری کرتے ہیں۔ اور جب آپ گریجویشن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں آپ کے لیے کوئی جاب نہیں ہے۔ اور آج پاکستان میں لاکھوں گریجویٹس ڈگری ہاتھ میں لیے گھر بیٹھے ہیں، جس میں انجینئرنگ کی ڈگری، ایم بی اے کی ڈگری، بی ایس کی ڈگری، حالانکہ ایم بی بی ایس کی ڈگری، مگر جابس نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیبر فورس سروے کے مطابق پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریٹ 7% سے زیادہ ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایجوکیٹڈ ان امپلائمنٹ ریپڈلی بڑھ رہی ہے۔ ہر سال 2 سے 3 ملین یوتھ جاب مارکیٹ میں انٹر کرتی ہے، مگر اکانومی صرف کچھ لاکھ ہی جابس کریٹ کرتی ہے۔ یعنی پرابلم صرف بے روزگاری نہیں ہے، سسٹم فیلئر ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم صرف ڈگری فیکٹریز بن چکا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انالائز کریں گے پاکستان میں ان امپلائمنٹ کیوں بڑھ رہی ہے، گورنمنٹ پالیسیز کیوں فیل ہو رہی ہیں، اور یوتھ کا فیوچر کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اس کا سلیوشن کیا ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس کی پاپولیشن کا 60% حصہ یوتھ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیموگرافک اپرچونٹی بھی ہو سکتی تھی، مگر اگر جابس کریٹ نہ ہوں تو یہ ایک ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بن سکتا ہے۔ ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہوتے ہیں، مگر پاکستان کی اکانومی اتنی فاسٹ گرو نہیں کر رہی کہ وہ اتنی جابس کریٹ کر سکے۔ ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان کو اگلے 10 سال میں 25 سے 30 ملین جابس کریٹ کرنی ہوں گی۔ اگر یہ جابس کریٹ نہیں ہوئی تو اس کے بہت برے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، جس میں فرسٹریشن، ملک میں کرائم کا بڑھ جانا، لوگوں کا مائگریٹ کر جانا، ملک سے برین ڈرین ہو جانا اور سوشل انسٹیبلٹی کا ہونا۔ پاکستان میں ایک ڈینجرس ٹرینڈ چل رہا ہے جس کا نام ہے ڈگری کلچر۔ ہر بندہ بی ایس کی ڈگری کر رہا ہے، جو کہ مجھے سخت ناپسند ہے، جس میں بی ایس اکنامکس، بی ایس انگلش، بی ایس بزنس، بی ایس پولیٹیکل سائنس ایٹسٹرا۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے پاس ڈگری تو ہے، مگر اسکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان میں صرف 7% یوتھ ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرامز میں انرولڈ ہے، یعنی 93% یوتھ صرف اکیڈمک ڈگریز لے رہے ہیں، جس کا امپلائرز کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل میں امپلائرز کیا چاہتے ہیں؟ امپلائرز چاہتے ہیں پروگرامنگ، ڈیٹا سائنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، انجینئرنگ سکلز، اے آئی اور ٹیکنیکل ٹریننگ۔ مگر یونیورسٹیز کیا دے رہی ہیں؟ تھیوری، اسائنمنٹس اور بس یہ رٹا سسٹم۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج کا گریجویٹ نوجوان بے روزگار ہے۔ پاکستان میں یونیورسٹیز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہر شہر میں کھل رہی ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا یہ یونیورسٹیز جابس کریٹ کر رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، یہ صرف ڈگریز پروڈیوس کر رہی ہیں۔ ہر سال ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف گریجویٹس مارکیٹ میں انٹر کرتے ہیں، مگر اکانومی ان کو ابزارو نہیں کر پاتی۔ اس لیے پاکستان میں ایک نیا ٹرم پاپولر ہو چکا ہے، ایجوکیٹڈ ان امپلائمنٹ۔ تو ان سب میں آخر قصور کس کا ہے؟ کیا پاکستان کی گورنمنٹ کا قصور ہے یا پاکستان کی عوام کا قصور ہے؟ اصل میں پاکستان میں یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے پروگرامز اناؤنس کیے گئے تھے، جیسے کہ یوتھ لون اسکیمز، لیپ ٹاپ اسکیمز، الیکٹرک بائک پروگرامز، روزگار اسکیمز۔ مگر پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری پالیسیز لانگ ٹرم اکنامک پلاننگ کا حصہ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اناؤنس کیا کہ ہم اپنے ملک کی یوتھ کو 100 ارب روپے کے رکشہ اور الیکٹرک بائکس دیں گے۔ مگر میرا آپ سے یہ سوال ہے، الیکٹرک بائکس اور رکشہ دینے سے ہماری یوتھ کو کیا فائدہ ہوگا، اور سیکنڈلی ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ملک کی اکانومی کو کہاں پہ فائدہ ہوگا؟ کیا لانگ ٹرم میں نوجوان ترقی کر جائے گا رکشہ چلانے سے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ بٹ واٹ اف اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ 100 ارب روپے اگر ہم پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگانے پہ انویسٹ کر دیں تو ملک کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے بے روزگار نوجوانوں کو نوکری مل سکتی ہے، ان کو روزگار مل سکتا ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کی ہر چیز باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے۔ واٹ اف اگر ان 100 ارب روپے سے ہم چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگائیں اور اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں تو لانگ ٹرم میں ہمارے ہی ملک کو فائدہ ہوگا۔ مگر ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے؟ لیپ ٹاپ اسکیمز، الیکٹرک بائک پروگرامز، روزگار اسکیمز اور ڈفرینٹ طرح کی یوتھ لون اسکیمز۔ فار ایگزامپل اگر یوتھ کو صرف لون دے دیا جائے مگر مارکیٹ میں انڈسٹریز ہی نہ ہوں تو وہ بزنس کرے گا کس چیز کا؟ اگر یوتھ کو بائک دے دی جائے مگر اکانومی میں پروڈکٹیو سیکٹرز گرو ہی نہ کر رہے ہوں تو وہ بائک صرف ڈلیوری یا رائڈ ہیلنگ تک لمیٹڈ رہ جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے انڈسٹریل پالیسی کی، مگر ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک پلاننگ زیادہ تر شارٹ ٹرم پولیٹیکل پروگرامز تک لمیٹڈ رہ جاتی ہے۔ جو بھی پولیٹیکل لیڈر آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی پروگرام بناؤں گا وہ عوام کو اگلے 3 یا 4 سال میں یا اگلے 1 سال میں فائدہ دے گا، تو عوام مجھے اگلی بار سلیکٹ کرے گی۔ اس کی جگہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے پروگرامز ملک میں چلنے چاہیے تھے جو ملک کو اگلے 10 یا 20 سال میں تھوڑا سا اکانومی میں بہتر کر دے۔ یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جابس کہاں سے آتی ہیں۔ جابس آتی ہیں انڈسٹریز سے۔
مینوفیکچرنگ سے، ٹیکنالوجی سے، ایکسپورٹ بڑھانے سے اور اسٹارٹ اپ سے۔ مگر پاکستان میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کا شیئر جی ڈی پی میں لمیٹڈ ہے۔ اگر انڈسٹریز ہی نہیں ہوں گی تو جابس کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے پاکستان کی یوتھ یا تو فری لانسنگ کرتی ہے، یا پھر مائگریٹ کر جاتی ہے، یا پھر ان امپلائڈ رہتی ہے۔ تو ان سب میں قصور کس کا ہے؟ کیا یہ سارا قصور حکومت کا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا یہ سارا قصور عوام کا ہے؟ بالکل نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس کیس میں صرف ایک بندے کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، ہماری یوتھ میں بھی بہت پرابلمس ہے۔ پاکستان کی یوتھ اتنی نکمی اور نکارہ ہو چکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل جائے، اسے کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے۔ ماشاءاللہ سے ہماری ساری یوتھ سوشل میڈیا کی ایڈکٹ ہے۔ پاکستان کی یوتھ روز گھنٹوں ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر گزارتی ہے، اس لیے ان کی انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے اور لرننگ کم ہے۔ اگر یوتھ اپنا وقت اسکل بلڈنگ میں انویسٹ کرے تو وہ گلوبل ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بن سکتی ہے، مگر اگر وقت صرف اسکرولنگ میں گزرے تو فیوچر چینج نہیں ہوگا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کے پاس ڈگری ہونے کے باوجود کوئی ایسی اسکل ہے جس پر آپ کو جاب مل سکے؟ کوئی ایسا کام جو آپ کر سکتے ہو جو باقی لوگ نہ کر سکتے ہوں؟ کوئی ایسا کام جس کو دیکھ کر جاب خود آپ کے پاس چل کر ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کی یوتھ کے پاس کوئی پریکٹیکل اسکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈگری کے نام پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے پاکستان کی یوتھ ڈگری کرنے کے بعد فون پر سکرولنگ کر رہی ہے اور اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ جاب اس کے پاس خود چل کر آئے گی۔ ان باتوں سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک ڈگری کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے پاس ایک اسکل کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہے۔ اب میں بات کروں گی پاکستان کی ایک اور میجر ایشو کی، جو ہے برین ڈرین۔ ہمارے ملک کے ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ایکسپرٹس سب باہر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ سیلری کم ہے، اپرچونیٹیز لو ہیں اور ریسرچ انوائرمنٹ بہت ویک ہے، جس کے بعد ملک کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ نہیں بچتا جو کام کر سکے، اور پاکستان کی اکانومی دن بدن ویک ہو رہی ہے کیونکہ اسے اسٹرانگ کرنے والے باہر چلے گئے ہیں اپیرنٹلی، اور اس کے علاوہ جو ٹیلنٹڈ لوگ بچ جاتے ہیں وہ پیچھے اسکرولنگ کر رہے ہیں۔ تو مسئلے تو ہم نے پڑھ لیے، تو اب بتائیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر پاکستان کو ان امپلائمنٹ کرائسس سالو کرنا ہے تو کچھ فنڈامنٹل چینجز ضروری ہیں، جیسے کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن۔ یونیورسٹیز کو تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل اسکلز پر فوکس کرنا ہوگا۔ کیا ہم میں سے کسی ایک بندے کو پتہ ہے کہ ایک سوئی کیسے بنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا ہمیں، پریکٹیکل کے نام پر کچھ بھی نہیں آتا، صرف تھیوریز آتی ہیں ہمیں۔ سیکنڈلی، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کا ہونا۔ جرمنی اور ساؤتھ کوریا جیسے ملکوں کی طرح ملک کے اندر ٹیکنیکل ٹریننگ سسٹمز بنانے ہوں گے۔ تھرڈ، انڈسٹریل گروتھ۔ ہمارے ملک کو ضرورت ہے فیکٹریز کی، مینوفیکچرنگ کی، ٹیکنالوجی پارکس کی جو کہ جابس کریٹ کرتے ہیں، جس سے ملک کے اندر ان امپلائمنٹ بھی کم ہوگی اور ملک کے اندر ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ملک تھوڑا ترقی کرے گا۔ فورتھ نمبر پر ہے آئی ٹی ریولوشن۔ پاکستان کی یوتھ کو گلوبل ڈیجیٹل اکانومی میں انٹر کرنا ہوگا، جیسے کہ فری لانسنگ، اے آئی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ڈیجیٹل ایکسپورٹس، کیونکہ یہ ساری فیوچر انڈسٹریز ہیں جو پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتی ہیں۔ لاسٹلی آئی وڈ سے پاکستان کے اندر انٹرپرینورشپ کلچر کا ہونا ضروری ہے۔ یوتھ کو صرف جاب سیکرز نہیں بنانا، ہم نے ان کو جابس کریٹر بنانا ہے۔ ہمارے اسکولوں کے اندر انٹرپرینورشپ جیسا کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ آئی کین ناٹ ایون پروناؤنس دس ورڈ کیونکہ مجھے یہ لفظ نہیں پڑھایا گیا تھا۔ اگر پاکستان کے بچوں کو پڑھایا جائے کہ بزنس کیسے کرتے ہیں، پیسہ کیسے بناتے ہیں، اسکل کیسے بلڈ کرتے ہیں، تو آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی۔ ہمارے ملک کے اندر یوتھ کو بزنس کرنے پر بھی انکریج کرنا چاہیے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی یوتھ ایک ہیوج پوٹینشیل ہے، لیکن اگر پلاننگ نہ ہوئی تو یہ پوٹینشیل کرائسس بن سکتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، ڈگری آپ کو صرف کوالیفیکیشن دیتی ہے، مگر اسکل آپ کو انکم دیتی ہے، اور آج کی دنیا میں اسکلز ہی ریئل کرنسی ہے۔ اینڈ دا ڈیسیژن از یورس کہ آپ نے جاب کا انتظار کرنا ہے یا پھر کوئی ہائی پیئنگ اسکل بلڈ کرنی ہے اور اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے۔ ہم ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔